فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یا مسلمان ہیں ذہن دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو، سجدے جا کر کے مٹی کے توندوں اور مردوں اور کھپچیوں پہ کرو، یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ اور بابا ہے، باقاعدہ عرس ہوتا ہے، اس کا میلہ لگتا ہے اور اس کو چوما جاتا ہے، عورتوں کو چمایا جاتا ہے، تمہیں اولاد پیدا ہوگی اس طرح۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نصارہ کا عقیدہ جو آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ان کو کتنا یقین تھا؟ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے ہجرت کے وقت، میں وہ پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اور ان کے پاؤں دھنس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی اور اللہ کے نبی نے دعا کی، پھر گھوڑے کے پاؤں نکلے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے ساتھ کوئی بڑی قوت ہے جو کام کر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت اس بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں سراقہ سے ایک بات کہی تھی اور کہا، سراقہ کتنا خوش نصیب ہوگا تمہارے لیے وہ دن جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور قیصر و کسریٰ کا تاج تمہارے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس شخص نے جب یہ بشارت سنی تو اس کے ہوش کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے کہا، یہ شخص اتنی بڑی بات، قیصر و کسریٰ کا تاج۔ خیر وہ بات آئی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، یہ بیمار ہوئے، موت کی آخری گھڑیاں ہیں، رونے والے رو رہے ہیں کہ سراقہ اب تمہارے آخری ایام آئے ہیں اور تم اب اور تب کے مہمان ہو۔ لیکن سراقہ کا ایمان بول رہا تھا، سراقہ کا یقین بول رہا تھا، سراقہ کی بصیرت کہہ رہی تھی، سراقہ کا جذبہ کہہ رہا تھا، نبی کائنات کی باتوں کا یقین سراقہ کو مرنے نہیں دے رہا تھا۔ کہہ رہے تھے، سراقہ کیوں رو رہے ہو؟ ارے ہنسو، رو نہیں، ابھی سراقہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے ہیں، سراقہ نے ابھی سر کے اوپر تاج نہیں رکھا ہے۔ جب تک قیصر و کسریٰ کا کنگن سراقہ پہن نہیں لے گا، موت اس سے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایک زمانہ آیا، عمر فاروق اعظم کا دور آیا اور دربار عمر میں قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، کنگن آئے، بستر مرگ پر حضرت سراقہ ابن جوشم اور بشارت سنانے والوں نے سنائی اور کہا، عمر فاروق اعظم نے، بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کو لایا گیا۔ کہنے لگے، نبی نے اس ہجرت کے موقع پر بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے کہا تھا کہ تو سراقہ سے کیا دن اور کتنے خوش نصیب دن ہوں گے تیرے کہ تو قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ یہ سونا سب کے لیے حرام ہے، لیکن آج اس قانون داں نبی نے تیرے لیے حلال کیا ہے، آج تجھے ہم سونے کا کنگن پہنائیں گے۔ سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے، قیصر و کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ کہا، یہ ہے میرے نبی کا سچا فرمان، میرے نبی کا کہی ہوئی بات جھوٹی۔ یہ یقین ایک مومن کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ کا کلمہ اور مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے بندوں کو تسلیم کرو، یہ ایمان اور یقین کا تقاضا نہیں ہوتا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو، سجدے جا کر کے مٹی کے توندوں اور مردوں اور کھپچیوں پہ کرو، یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ آج ہمارے اوپر کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اثر؟ کوئی اثر نہیں۔ کون سی ایسی برائی اور کون سا ایسا عیب اور کون سی ایسی گندگی جو کفر اور شرک کافروں مشرکوں میں ہے اور وہ ہم میں موجود نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں، ہر برائی عقیدے سے لے کر عمل سے لے کر اخلاق سے لے کر معاملات جو اسلام کا مرقع ہیں، ہر برائی لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ کون سی ایسی برائی؟ علامہ اقبال نے بہت ہوا تو گنایا، اپنے کسی شعر میں گنایا بھی اور موٹی موٹی چیزیں انہوں نے گنائی۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک،
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں ذہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری یہ حالت ہے، اما یہود و نصارہ کو بھی حیا آتی ہے ہمیں دیکھ کر، ہمارے اخلاق اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہمارا معاملہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اللہ کی قسم کفار بھی سوچتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قوم کے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے فتنے لاتے ہیں، کیسے کیسے فتنے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں کیا کیا گندگیاں، بدعقیدگی کے مظاہر دیکھنے ہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر چلے جاؤ دیکھو، کوئی طوطے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کھوتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں تازیے کھپچیاں ہیں، سب پوجے جاتے ہی، حد ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ، وہ لڑکا ہمیں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ شیخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انسان کا عضو تناسل پیشاب کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے مسلمانوں نے اسے بنایا ہے، بنا کر اٹیچی کے اندر رکھ کر اس کے اوپر قل هو اللہ احد قرآن کے اوپر اس کو رکھا گیا، اور بابا ہے یہ، باقاعدہ عرس ہوتا ہے، اس کا میلہ لگتا ہے، اور اس کو چوما جاتا ہے، عورتوں کو چمایا جاتا ہے، تمہیں اولاد پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نصارہ کا عقیدہ جو آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کر رہے ہیں؟ ہم کہاں، کس دین اسلام کی ہم بات کریں؟ اپنے ملکوں میں ہمارا دین مسخرہ بنایا گیا، تمسخر، مذاق اڑایا جا رہا ہمارے دین کا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں، اور اللہ کا جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے تو چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ثمرہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا آثار، ایک لا الہ الا اللہ کا کیا اثرات اگر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی پڑی، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا کہ اگر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے قریشی نوجوان بیٹھے ہیں تو پہلو بہ پہلو بلال حبشی، صہیب رومی جیسے غلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے، کہنے کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 عیب ہیں، آپ بتائیں ان چاروں عیبوں میں سے کون سا عیب میں چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میں سدھر جاؤں؟ اللہ کے نبی سے کہا کون کون سے عیب ہیں؟ اس نے کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ 4 عیب ہیں، تو مجھے کوئی ایک بتا دو میں چھوڑ دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس نے کہا بس، کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا، وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا، اس نے سوچا اب چوری کرنے سے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، چلو چلتے ہے نا، آج کسی کا صفایا کرتے ہیں، قدم گھر سے باہر نکالا چوری کرنے کی نیت سے، جب مقام پہ پہنچا چوری کرنے تو دل نے کہا کہ میاں تو چوری تو کر لے گا، لیکن اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا ہاں میاں تم نے چوری کی تھی، تو جھوٹ بولو گے تو وعدہ خلافی ہوگی، سچ بولو گے تو کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، بری بات ہے یہ، ہے نا، کیسے اعتراف کریں گے؟ تو پھر ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو کہا پھر چھوڑ دینا، کائے کو چوری کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا چلو یار چوری نہیں کریں، چلو چوری نہیں کریں گے، چلتے ہیں شراب پیتے ہیں۔ شرارات بڑھی، دوست ملے، گئے شراب کی بھٹی کے دروازے پہنچے، کہا اچھا تو شراب پیے گا؟ ہاں، اور اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا شراب پی تھی تو جھوٹ بولو گے تو پھر وعدہ خلافی ہوگی، اور تم نے نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہا یہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے، چھوڑو چلو شراب ہی نہیں پیئیں گے، تو چلو چلتے ہیں اب فلانی حسینہ کے پاس، اس کے پہلو میں رات گزاریں گے، آرام سے عیش کریں گے، صبح ہوگی دیکھا جائے گا۔ گئے وہاں دروازے پہ دستک دی، دل میں خیال آیا اگر ہم حسینہ کے پاس جائیں گے رات گزار، اور صبح اگر ہم نبی کے پاس گئے اور نبی نے ہم سے پوچھا ہاں زنا کیا تھا، پھر کیا کہیں گے؟ اگر ہاں کریں گے تو مارے جائیں گے، نہ کریں گے تو وعدہ خلافی ہوگی، خلاص چلو اس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، صبح کا وقت ہوا، فجر کے ٹائم نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کہا آقا آپ نے تو ایک ایسا نسخہ بتا دیا، ایک جرم کے چھوڑنے سے سارے جرم میں نے چھوڑ دیے، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا زانی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا چور ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے۔
اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں. اللہ مومن جھوٹا اللہ. میرے بھائیوں ایک جھوٹ سوچ رہے ہیں یہدی الی الفجور اور یہ جہنم میں پہنچانے والا ہے. آج ہماری زندگی جھوٹ پہ پنپ رہی ہے ہر چیز کے اندر. بغیر جھوٹ کے نہ ہماری بیوی نہ ہمارے بچے نہ ہم نہ آپ نہ ہمارا کام نہ ہمارا بزنس نہ ہماری تجارت کہیں بھی بغیر جھوٹ کے. جھوٹ نہ بولو. سچ مومن سچا ہوتا ہے. مومن سچا ہوتا ہے. عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. اور والصدق ینجی. اللہ کے حبیب کا اگر تمہیں یقین ہے کہ میرے حبیب نے جو بات کہی ہے وہ پختہ ہے تو یاد رکھو پیارے حبیب نے فرمایا کہ نجات اگر چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو سچ بولو. سچائی میں نجات ہے. سچائی میں نجات ہے. وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے آدمی بچ تو ضرور جاتا ہے لیکن وہ آگے چل کے پھنستا ہے. ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے. ایک جھوٹ اتنی گندی چیز ہے. تو میرے عزیزو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جھوٹا نہیں ہوتا.